قاسم اور موسیٰ دو بھائی تھے، دونوں ہی بہت شرارتی تھے، ان کو کسی کا ڈر نہیں تھا۔ قاسم 10 سال جبکہ موسیٰ 16 سال کا تھا۔ ماں باپ نے انہیں اتنی آسائشات دے رکھی تھی کہ ان کی ہر بات مانی جاتی تھی۔ وہ کوئی بہت امیر لوگ نہیں تھے، مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتے تھے، لیکن جیسے کہ تیسے ہو کر ان کے پاپا ان کی ہر بات پوری کرتے تھے، ان کو کبھی ڈانٹتے نہیں تھے، ہر وقت پیار پیار اور پیار نے ان کو بگاڑ دیا تھا۔ ایک دفعہ تو ایسے لگنے لگا تھا وہ بچے ہیں اور قاسم اور موسیٰ ان کے والدین ہیں۔ وہ خود سر اور بے لگام ہو چکے تھے، اور اب بھی موسیٰ کی ضد ایسی ہی تھی کہ وہ اپنی ماما سے کہہ رہا تھا کہ میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ جنگل کی سیر کرنے جانا ہے۔ وہ ان سے پوچھنے نہیں آیا تھا بلکہ ان کو بتا رہا تھا، ہم صبح 5 بجے نکل جائیں گے، آپ جسٹ مجھے پاپا سے 10,000 روپے لے کر دیں۔ موسیٰ بات مانتے ہیں، لیکن یہ کیا بات ہوئی؟ تم جنگل جانے کی بات کر رہے ہو، پتہ ہے ادھر شیر ہی شیر ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ جنگلی خونخوار جانور۔ جنگل میں جانے کے لیے ایک انسٹرکٹر ہوتا ہے اور کئی قسم کی احتیاطی تدابیر بھی بتائی جاتی ہیں، اور اس کے لیے ایک ٹرینر بھی ساتھ ہونا ضروری ہے تاکہ خدا نخواستہ کوئی جنگلی جانور آپ پر حملہ کر دے تو آپ اس سے کیسے بچ سکو۔ ماما کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ آپ اتنا نیگیٹو کیوں سوچتی ہیں؟ آپ ہی نے تو مجھے اتنا انڈیپینڈنٹ اور کانفیڈنٹ بنایا ہے تاکہ میں اپنے فیصلے خود کر سکوں۔ اب میں بڑا ہو چکا ہوں، اب مجھے آپ لوگوں سے مشورے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے ماما، میں سونے جا رہا ہوں، اور آپ پریشان مت ہوں، روہن بہت اچھا باڈی بلڈر ہے، اور سائم تو اتنا موٹا ہے وہ 10 شیروں کو بھی اٹھا لے گا۔ آپ ایسے ہی نیگیٹو سوچ رہی ہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اوکے، اللہ حافظ، میں صبح اٹھوں گا، مجھے پیسے دے دیجیے گا، اور پاپا کو بھی خود ہی ہینڈل کیجیے گا، اللہ حافظ۔ ثنا سوچنے لگی تھی، واقعی ماں ہی اپنے بچوں کو بگاڑتی ہیں۔ بیٹوں کو تو لازمی طور پر یہ کہہ کر کہ میرا بیٹا ہے میرا بیٹا ہے، بچوں کو بگاڑ دیتی ہیں۔ یہ سوچتے سوچتے وہ سو گئی تھی، اور صبح موسیٰ کی آواز پر اس کی آنکھ کھلی۔ ماما ماما اٹھیں، جلدی کریں، مجھے دیر ہو رہی ہے، آپ مجھے ناشتہ بنا دیں اور پاپا سے مجھے پیسے لے کر دیں، میں نے جانا ہے، 6 بجے میرے سب فرینڈز آ جائیں گے۔ موسیٰ، تمہاری ماما کہہ رہی ہے تم جنگل جا رہے ہو؟ کیا ہو گیا ہے؟ کس کے ساتھ جا رہے ہو؟ کون فرینڈز ہیں یہ؟ پاپا کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ میں ماما کو سب کچھ بتا چکا ہوں، میں آپ کو کیا بتاؤں، مجھے دیر ہو رہی ہے، ماما جلدی مجھے ناشتہ دیں۔ موسیٰ تم نہیں جا سکتے، میں نے ہر بات تم لوگوں کی مانی ہے، لیکن اب یہ بات نہیں مان سکتا کیونکہ یہ تم لوگوں کی زندگی اور موت کا معاملہ ہے۔ پاپا آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ اور ماما کتنے نیگیٹو سوچ رہے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، اب آپ کا بیٹا بڑا ہو گیا، مجھے اپنے فیصلے خود کرنے دیجیے، میں جا رہا ہوں۔ موسیٰ میری بات سنو۔ پاپا میں نے جانا ہے، مجھے جانے دیں۔ وہ اپنے پاپا کی آواز سے اونچی آواز میں چیخا، پاپا میں جا رہا ہوں، اللہ حافظ، 1 ویک بعد آ جاؤں گا، پریشان نہ ہو، اللہ حافظ۔ آپ کیوں رو رہی ہو ثنا؟ تمہارا بیٹا جا چکا ہے، تمہیں یاد ہے کہ میں تمہیں منع کرتا تھا کہ اپنے بیٹے کو اتنا بے لگام گھوڑا مت بناؤ، لیکن تم اس ٹائم میری بات نہیں سمجھتی تھی۔ اب دیکھا ہے اس کا کیا انجام ہوا ہے، وہ بالکل ہی خود سر ہو گیا ہے، اور بالکل کسی کی بات سن کر راضی نہیں، ہنگامہ مچا دیتا ہے۔ اب دعا کرو اپنے بیٹے کی سلامتی کی۔ یہ کہہ کر احمد صاحب اپنے کام کے لیے چلے گئے، اور واقعی ثنا سوچنے لگی تھی کہ واقعی غلطی تو میری ہے، میں نے اپنے بیٹوں کو بگاڑ دیا ہے۔ اسے وہ بات یاد آئی جب ایک بار مہمانوں کے سامنے موسیٰ نے اپنے پاپا سے بدتمیزی کی اور پاپا نے اسے ڈانٹ دیا، تو ماما سب کے سامنے ڈانٹنے لگی کہ آپ نے کیوں
मूसा को डांटा है। आप तन्हाई में डांट लेते, इस तरह से तो इसमें कॉन्फिडेंस की कमी हो जाएगी। यही बातें कर कर के बच्चों के जहन से बाप का खौफ बिल्कुल निकल चुका था। सना को अब समझ आ रही थी कि बच्चों के अंदर बाप का डर होना चाहिए। माँ बाप का डर कितना ज़रूरी है, ये बच्चों को बहुत से हादसों से बचा लेता है। लेकिन अब वो सिर्फ अल्लाह से दुआ ही कर सकती थी कि अल्लाह ताला उसके बच्चे की हिफाजत फरमाए। दूसरी तरफ मूसा अपने फ्रेंड के साथ जंगल में दाखिल हो चुका था। दिन के 10 बज चुके थे। वो सब जंगल में खेलने कूदने में मसरूफ थे, क्योंकि ये जंगल का इब्तदाई हिस्सा था। अभी वो आगे घने जंगल की तरफ नहीं गए थे, इसलिए यहाँ पर खतरा कम था। बहुत देर यहाँ पर खेलने कूदने के बाद उनमें से एक फ्रेंड कहने लगा, चलो क्यों ना आगे चलें, एडवेंचर तो असल में आगे ही है, हम लोग अब बेकार में अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं, चलो आगे चलते हैं। सब लाबाली बच्चे थे, खुशी खुशी आगे बढ़ने लगे। जैसे ही आगे बढ़े, आगे जंगली शेर ने उन पर हमला कर दिया। सब अंधाधुंध भागने लगे। सब जो बॉडी बिल्डर था, ये जो इसका मोटापा, सब धरा का धरा रह गया। सबको अपनी जान बचाने की पड़ गई। भागते 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 मूसा झाड़ियों में फंस गया और गिर गया। साथ ही उन पर शेर ने हमला कर दिया। शेर जैसे ही मूसा के करीब आया, मूसा अपने होशो हवास खो बैठा और सिर्फ एक बात याद रही कि वाकई मैंने अपने माँ बाप की बात नहीं मानी थी और आज मैं जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा हूँ। ये कहकर वो बेहोश हो गया। शेर उसको सूंघते सूंघते जैसे ही खाने के लिए आगे बढ़ा, एक अल्लाह की तरफ से मदद हुई और एक निशाना आकर उसके पेट में लगा और शेर वहाँ ही ढेर हो गया। एक शिकारी शिकार की घर से उधर से गुजर रहा था कि उसने देखा कि एक शेर एक बच्चे पर हमला कर रहा है, तो उसने उसी टाइम निशाना लिया और शेर को उसके आखिरी घर पहुंचा दिया। ये अल्लाह ही की तरफ से उस पर एहसान हुआ था। फिर मूसा को रेस्क्यू टीम डॉक्टर के पास ले गई। इब्तदाई इलाज के बाद मूसा को घर भेज दिया गया। कीजिए, लेकिन उन्हें साथ साथ हर भूल का आदी बनाने के लिए थोड़ी सख्ती भी कीजिए। बहुत ज़्यादा ऐसाइशात बच्चों को बिगाड़ देती हैं। कुछ अपनी मनवाए और कुछ उनकी माने। आपने वो कहावत तो सुनी होगी, खिलाओ सोने करने वाला लेकिन देखो शेर की नज़र से। बच्चों के लिए वालिद मोहतरम की शफकत के साथ उनकी सख्ती भी ज़रूरी है, ताकि बच्चों में उनका डर पैदा हो और वो कोई भी ऐसा काम करने से पहले सोचें कि हमें डांट पड़ेगी या मार पड़ेगी। ये उनके लिए बहुत ज़रूरी है। प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।